अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज सितंबर 2025 की 17 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, इनके ओहदेदारों, इनके सहूलतकारों, इनसे जुड़े हुए टाउटों, शॉपर, सहाफियों, इन सबको ऐसे तवे पर बिठाया है कि आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई, और जग हसाई ही जग हसाई। इसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहे। अब दो दद ऐसे वाकयात हैं जिनको आपके सामने मैं डिस्क्राइब करूंगा, और उसकी डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद आप बेख्तियार कह उठेंगे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यही वाला मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के साथ जब रवा रखा जा रहा था, उस वक्त भी हम कहते थे कि अगर आप यकमुश्त, यकजहत, यकज़बान होकर यही एहतजाज पहले कर लेते, आज आपको यह नताइज ना देखने पड़ते। फिर ऐसा ही मामला कुछ सहाफियों के साथ हुआ। तब भी मैंने यही कहा था कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप यकजहत, यकमुश्त और यकज़बान होकर रेस्पॉन्ड करते, और किसी एक के साथ जो नाइंसाफी ज्यादती हुई थी, किसी एक को अगर नंगा किया गया था, उसके ऊपर रिटेलिएट करते, आज आपको यह वक्त ना देखना पड़ता। सब के सब उस गर्दाब से गुजर रहे हैं। सबको यह तवक्को है कि सबके साथ ऐसा नहीं होगा, सबके साथ वैसा होता जा रहा है, लेकिन सब शर्म से डूब नहीं मरते। कुछ मजीद बातें हैं, कुछ मजीद डिटेल्स हैं, वो शेयर करूंगा। तोशाखाना 2 केस की समाअत कल अचानक से लगी, अचानक से कैंसिल हो गई। वो कहानी क्या बनी है, उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात। फिर मुराद सईद साहब ने आज एक ट्वीट किया हुआ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उससे बढ़कर पाकिस्तान ने एशिया कप छोड़ने की धमकी दी थी मैच रेफरी को ना हटाए जाने के ऊपर, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ है। उसकी डिटेल्स, कुछ तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश यह है कि मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है, जो इंसाफ की कमी बेशी बहुत हद तक खलीज की सूरत में सामने आ रही है, और फिर जो सहाफियों के साथ रवा सलूक है, उसके ऊपर ये सारे जो चुप करके बैठे रहे एक अरसे तक, आप सबसे गुजारिश है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड कीजिएगा। आप कर कुछ नहीं सकते, मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते। आपने बस कभी जमील फारूकी की टांग खींचनी है, कभी दूसरे की, कभी तीसरे की, कभी चौथे की। आपको यह प्रॉब्लम है मुनाफकत वाला, लेकिन आपने कभी यकजहत नहीं होना, वो हमें सब साफ नजर आता है। अभी जो है टॉप स्टोरी मेरी सुन लीजिए, जरा सुनिएगा। जनाब काशिफ अब्बासी साहब, इनको ऑफेयर हुए मेरे ख्याल में 1 साल से तो ज्यादा हो गया, जो मुझे याद पड़ता है। उन्होंने एक ट्वीट किया, काशिफ अब्बासी साहब ने, अपनी अहलिया महर बुखारी साहिबा के हवाले से। क्या कहते हैं, सुनिएगा। My wife went to the bank to operate her account today and she was told it is frozen as per FIA orders. मेरी अहलिया आज बैंक अकाउंट गई, वो अपने बैंक अकाउंट से कुछ निकालना या डालना चाह रही थी। उन्हें पता चला उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है FIA के ऑर्डर्स के ऊपर। My name is on block list for months. वो कहते हैं मेरा नाम जबकि ब्लॉक लिस्ट के ऊपर है काफी महीनों से। This is absurd. ये इंतहाई शर्मनाक है। Have we lost our citizenship rights in this country? क्या हमने अपने शहरी हुकूक इस मुल्क के अंदर खो दिए? अब्बासी साहब, काशिफ भाईजान, आप मेरे बड़े भाई हैं भाईजान, आपको अब फील हो रहा है? यानी इस मुल्क के अंदर शहरी हुकूक की बात कर रहे हैं आप? ये तो रवांडा में भी नहीं होता होगा, माजरत के साथ सोमालिया में भी नहीं होता होगा, नेपाल में भी नहीं होता होगा, जो कुछ यहां हो रहा है। आपके साथ तो अफसोस के साथ नहीं होना चाहिए था, अभी हुआ आपकी अहलिया के साथ, मेहर बहन के साथ। हम, मेरे साथ लास्ट ईयर नवंबर के अंदर ये होना शुरू। मैं एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पेमेंट करने के लिए खड़ा हुआ था, मुझे पता चला आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हुआ है, और वो सैटरडे था। सैटरडे संडे 2 दिन मैं परेशानी में खड़ा रहा। मैं पेमेंट कहीं से एक चीज बेच दूसरी बेच, किसी तरह से मैंने इमरजेंसी के अंदर पे किया। उसके बाद मंडे को जाके मुझे मेरे बैंक मैनेजर ने बताया कि एक इदारे के ऑर्डर्स के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक इदारे के ऑर्डर्स के ऊपर जो है ये आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है।
میرا کیونکہ RTO کراچی میں تھا, میں وہاں اسلام آباد سے بھاگا کراچی میں آیا, 4.5 مہینے تک میں لائن لگا رہا ہوں جناب. پھر جا کے مجھے پتا چلا بھائی جان کہ ایک سیلریڈ پرسن کا آڈٹ کھلا ہے, اور آڈٹ کھول کے کیا بنایا ہوگا ہم نے, پوری زندگی میں ایک گاڑی خریدی ہوگی, وہ بھی نہیں ہے. اب یہ حالات ہے, 2.5 سال سے بے روزگار چل رہے ہیں. بول ہمارے پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے, 2.25 کروڑ تو میرے دبا کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے کیا بنا لینا تھا اس سے؟ صرف کیا تھا کہ ان کے جو انکم سٹریم ہے اس کے اوپر کٹ لگایا جائے, ڈینٹ لگایا جائے, تاکہ یہ بندے بن جائیں. تو ہم اپنا کام کرتے رہے. یوٹیوب کی انکم وہاں آتی تھی, وہ رک گئی. آج اس گرداب میں کئی لوگ پھنسے. سب کے لیے واویلا مچنا چاہیے تھا. میں نے 2-3 دوستوں سے تذکرہ کیا, میں دسینا کسی نو. یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. تو کون سے شہری حقوق سر؟ کس ملک میں آپ شہری حقوق کی بات کرتے ہیں؟ اور اس کے اوپر اور بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک یہ سمینہ پاشا ہماری بہن ہے, ان کے بھی اکاؤنٹ فریز ہوئے. شاکر محمود کے ابھی تازہ اکاؤنٹ, بلکہ شاکر محمود اس وقت میرے ساتھ تھا. شاکر محمود اوان, جس وقت مجھے پتا چلا کہ میرا اکاؤنٹ فریز ہوا ہے, میں بڑا پریشان ہو گیا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو اس ملک میں کوئی قانون نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. میرا نام سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا, اور بھائی میں نے تمہیں کیا کہہ دیا ہے؟ اور جس نے ڈیلیبریٹلی 3.5 سال میں کہیں ٹریول ہی نہیں کیا, اور نہ میرا آگے کوئی ارادہ ہے, ہاں کبھی میرا دل کیا تو عمرے پہ چلا جاؤں گا. یار میں نے ایسا کیا کر دیا تم نے میرا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے بھائی؟ مطلب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی کیس ہو تو سمجھ میں آتی ہے بندہ. ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, ہم کسی سے جا کر ہم عدالتوں سے رابطہ کریں. عدالتوں کا حال یہ ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں, وہ ڈائریکٹ انٹیریئر منسٹری کو لکھ کر پتہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ ان کا نام نکالا جانا چاہیے تو نکال دیں, ادروائز آپ کی ثواب دی جائے. یہ حالات ہیں اس ملک کے اندر, یہ حالات ہیں. تو کون سے سٹیزن رائٹس سر, کون سے سٹیزن رائٹس؟ یہ سمینہ پاشا کہتی ہیں باری باری سب کی باری, ایک ہی بار بتا دیں اس ملک کو کیسے چلانا چاہ رہے ہیں. یہ کاشف عباسی کے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہیں. تو یہ اس ملک کے اندر حالات ہیں, اور اس میں بہت سارے لوگ اس گرداب میں آئے ہیں. مجھے اچھی طرح سیاست.پی کے اس گرداب میں آیا, اس کا اونر جو عدیل حبیب, وہ اس گرداب میں آیا. صدیق جان, سوراب برکت اور بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ سارے اس تبشے کو کاٹ رہے ہیں, کاٹ چکے ہیں. کچھ کا معاملہ ٹھیک ہے, لیکن یہ انتہائی افسوسناک ہے. مطلب جنگل میں بھی کوئی قانون ہوا کرتا ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن ہوا کرتا ہے کہ آپ مطلب ایسی 4th شیڈیول میں ڈال دیں کسی کو بھی, کسی کا بھی اکاؤنٹ بند کر دیں. مطلب اتنا انسرٹن کر دیا ہے آپ نے. آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ لائے گا کون میرے بھائی؟ مجھے یہ بتائیں. جب آپ کی یہ حالت ہوگی کہ آپ اچانک پتہ چلتا ہے آپ اکاؤنٹ کسی کو, آپ نے وہ رائٹس دینے تھے جو رائٹس واقعتاً رائٹس. جرنلسٹ نے کیا ٹیرر فائنانسنگ کر لینی ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں پہلے آپ. سارا معاملہ ہی بیانیہ یا نیریٹو کا ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے. اس کو اگر عدالتوں کے اندر تھوڑی سی بھی سیلف ریسپیکٹ واقعی ہے تو پلیز اس معاملے کو ذرا غور سے دیکھیے کہ ہم انٹرنیشنلی اپنا امیج کیا بنا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی کے اکاؤنٹ کے اندر رکھے ہوئے پیسے سیف نہیں ہیں, اور جس وقت چاہے حکومت کی ایما کے اوپر ریاستی ادارے کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اس کو فریز کر سکتے ہیں, اور کچھ دنوں کے لیے یا بہت لمبے عرصے کے لیے اس کو اپنے اثاثوں سے محروم کر سکتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. طریقہ کار ہے, کوئی عدالتوں کے اندر کوئی سینس پریویل کرنی چاہیے تھی. یہ والی چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں جناب. چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کے جسٹس بابر ستار کے فیصلے کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. ہائی کورٹ میں 11 اور 12ویں نمبر کے جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس کل سماعت کریں گے, جبکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی کل اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت منسوخ کر دی گئی. وکلا کو آگاہ کر دیا گیا, ان کو وکلا کو یہ بھی بتا دیا گیا, مطلب یہ کوئی 5:37 پہ بتایا گیا کل سماعت ہے, کوئی 6:37 کے قریب بتایا گیا گھنٹے کے بعد کے کل سماعت نہیں ہے. یہ حالات ہیں جی. مراد سعید کا ٹویٹ اس وقت زبان زد عام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اجازت ملنی چاہیے اگر کوئی دہشت گرد ہے تو, لیکن کون سی دہشت گردی کی؟ بڑا ایک زومانی سوال انہوں نے اٹھایا ہے, تو ان کا سوال اپنی جگہ کے اوپر ویلڈ ہے. اچھا, اب انڈو پاک جو کرکٹ میچ کانفلکٹ تھا اس میں جو کچھ ہوا, پھر ہم نے ایک بہت سٹرکٹ یا ہارڈ لائن لے لی. ہارڈ لائن یہ تھی کہ جی ہم میچ نہیں کھیلیں گے کسی اور ملک کے ساتھ جب تک کہ اس میچ ریفری کو نہیں ہٹایا جاتا. پھر آج اچانک پتا چلا یو اے کے خلاف پاکستان کی ٹیم کو میدان میں اتارا جا رہا ہے. تو جب ہم کر نہیں سکتے بھائی جان تو پھر ایسی بات کرتے کیوں ہیں؟ یا پھر اگر ایسی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر قابو رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. اگر ایسا کچھ پازیٹیو آیا ہے تو یہ بھی بتا دینا چاہیے. شاید ہمارے نالج میں نہ ہو کہ میچ ریفری ہٹا دیے گئے ہیں یا نہیں ہٹائے گئے. اس کے اوپر رمید راجہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو عزت اپنی بچانی ہے تو برائے مہربانی میچ جیت کے دکھائیں, اور میچ جیتیں گے تو ظاہر ہے پھر واہ واہ ہوگی, اور سب سے زیادہ واہ واہ کریڈٹ لینے والے تو اوپر والے ہوتے ہیں نا, جس طرح سب سے زیادہ تھوتو بھی ادھر ہی ہو رہی ہے. یہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میچ ریفری
اینڈی ہائی کرافٹ نہ ہٹائے جانے پر ایشیا کپ کے بائیکاٹ کے معاملے پر ہم دیکھیں گے. اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو یو اے ای کے خلاف میچ کے لیے اسٹیڈیم روانہ ہونے کا کہہ دیا گیا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی آئی سی سی نے تاحال ریفری کو ہٹانے کا اعلان نہیں کیا. اب اس سچویشن میں بندہ فردر کسی سے کوئی بات کرے تو کیا بات کرے. ہمارے دوست سوراب برکت کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو پہلے 2 بار اپنے مطالبات منوا چکی ہے، اب تیسری بار 38 مطالبات لے کر سامنے آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کس طرح کے مطالبات ہیں جناب. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں مشن نور میں سب کو شامل ہونا چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے. میں تو سب کے سامنے آزان دوں گا، کسی کو اچھا لگے برا لگے، اور انشاءاللہ اسی ولاگ کے اندر دوں گا. اس دن شب 9 بجے کے قریب ولاگ ذرا جلدی کر لیں گے. منصور علی خان کے شو میں ارشاد بھٹی صاحب آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر کچھ پینترا بدلا ہے. اس کے اوپر کچھ ہمارے دوستوں نے مجھے میسیجز کیے، مجھے بتایا کہ دیکھیں یہ کس طرح کے جرنلسٹ ہیں ہمارے یہاں. جی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ ہمارے ہاں بڑے طریقے کے ساتھ واردات ڈالی جاتے ہیں، اس سے بچ کے رہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.